بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں، اور آج ہم قرآن نے جو پیشن گوئیاں فرمائیں ہم اس پر بات کر رہے ہیں۔ تقریباً ہم تین آیات کریمہ آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں کہ جو قرآن نے بطور پیش گوئی فرمائی اور بات وہی ہوئی۔ چوتھی آیت کریمہ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةٌ، سورہ یونس آیت نمبر 92۔ سو آج ہم تیرے بے روح جسم کو بچا لیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے عبرت کا نشان ہو جائے۔ جب فرعون سمندر میں غرق ہو گیا تو چاہیے تھا کہ فطرت کے عادی نظام کے مطابق سمندر کی موجیں اسے دور کہیں بہا کر لے جاتی اور سمندر کا کھارا پانی اس کے گوشت اور پوست کو گلا دیتا اور سمندری جانور اس کو کھا لیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کو باقی رکھا تاکہ دنیا دیکھ لے کہ خدائی کے دعوے دار کا انجام کیا ہوتا ہے۔ سو سمندری موجوں نے اس کے بے جان جسم کو ایک ٹیلے پر پھینک دیا۔ یہ جگہ آج بھی جبل فرعون کے نام سے مشہور ہے۔ اس کی لاش کو دیکھ کر بنو اسرائیل کو بھی اس کی موت کا یقین ہو گیا کہ جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا آج مرا ہوا پڑا ہے۔ جو خدا ہوتا ہے وہ تو کوئی مرتا نہیں ہے، اسے تو نیند بھی نہیں آتی، اونگ بھی نہیں آتی، وہ تو کھاتا پیتا نہیں، وہ تو کھلاتا پلاتا ہے۔ تو اب ناظرین، بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے بھی اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دلیل ہے، کیونکہ مصر کے عجائب گھر میں اس کی لاش آج بھی محفوظ ہے، آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، اور میڈیا پر کئی مرتبہ سوشل میڈیا پر بڑے آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ اور ماہرین آثار قدیمہ کی تحقیق یہی ہے کہ یہی وہ فرعون جسے رامسیس ثانی کہا گیا یا منفتاح دوم کہا گیا، جس سے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا تھا۔ قرآن مجید نے یہ نہیں کہا کہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے اس کا جسم باقی اور محفوظ رہے گا اور بطور نشان عبرت قائم رہے گا، لیکن قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ وہ فرعون کے بے جان جسم کو بعد والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دے گا۔ یہ فرعون 1263 قبل مسیح میں غرق ہوا۔ ناظرین و سامعین، یہ ذرا آپ سنیے گا، 1263 قبل مسیح میں غرق ہوا اور اس کی موت کو 3259 سال گزر چکے ہیں، اور اس کا جسم اب بھی مصر کے عجائب خانے میں موجود ہے۔ 3259 سال، کتنی صدیاں گزر گئیں۔ مصر پر غیر مسلموں کی حکومت بھی رہی اور بظاہر ان کے لیے ممکن تھا کہ وہ فرعون کی لاش کو تباہ و برباد اور نیست و نابود کر دیتے، لیکن یہ قرآن کریم کا عظیم معجزہ ہے کہ اس نے مخالفین اسلام اور دشمنان قرآن کے ہاتھوں بھی فرعون کی لاش کی حفاظت کرائی، اور قرآن مجید کی پیش گوئی کے مطابق وہ آج بھی بعد والی نسلوں کے لیے عبرت کا نشان بنا ہوا ہے۔ کوئی اس کی لاش کو شوق سے نہیں دیکھتا، اس کی لاش کو دیکھ کر ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ یہ عبرت کا نشان ہے، عبرت حاصل کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ناظرین، حقائق کائنات کی خبر دینے کے اعتبار سے قرآن کریم ایک عظیم معجزہ ہے۔ حقائق کائنات کی جتنی خبریں ہیں قرآن کریم نے جو بھی دی وہ بالکل حرف بحرف صحیح ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، سورہ انبیاء آیت نمبر 33۔ اور وہی ہے جس نے رات اور دن، سورج اور چاند کو پیدا کیا، سورج اور چاند ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیر رہا ہے۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور اس میں سورہ رعد میں آیت نمبر 2 ہے، فاطر کی آیت نمبر 13 ہے۔ اور اس اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو ایک نظام کا پابند کیا ہے اور ان میں سے ہر ایک مقرر میعاد تک چل رہا ہے۔
سورہ یاسین آیت نمبر 38 to 40 یعنی 38 سے لے کر 40 تک. والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدیم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. اور سورج اپنے مقرر راستے پر چلتا رہتا ہے، یہ زبردست علیم ذات کا مقرر کیا ہوا نظام ہے. اور ہم نے چاند کی بھی منزلیں قائم مقرر کر دی ہیں حتیٰ کہ وہ ان سے گزرتا ہوا کھجور کی پرانی شاخ کی مانند رہ جاتا ہے. نہ سورج چاند کو پکڑ سکتا ہے اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں. جو قدیم فلسفی تھے نا، ان کا یہ نظریہ تھا کہ چاند اور سورج زمین ساکن ہے اور چاند اور سورج اور دیگر کواکب سیارہ حرکت کر رہے ہیں. اس کے بعد سائنسدانوں نے یہ کہا کہ زمین متحرک ہے اور چاند سورج وغیرہ ستارے ساکن ہیں. اور ناظرین، ایک سائنس کے طالب علم نے یہ کہا تھا کہ قرآن میں ہے کہ سورج اور چاند متحرک ہیں، تو اس نے کہا یہ غلط ہے، سورج اور چاند ساکن ہیں. اور اس وقت بھی ناظرین مسلمانی یہ میں آپ کو عرض کروں کہ سائنس یہ کہتی تھی پہلے کہ سورج اور چاند ساکن ہیں اور ستارے بھی ساکن ہیں. تو ناظرین یاد رکھیں کہ قرآن فرما رہا ہے کہ وہ اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں. تو یہ ایمان مسلمان کا ہونا چاہیے کہ کچھ بھی ہو جائے قرآن کی کوئی آیت جھوٹی نہیں ہو سکتی. اب سائنسدانوں نے، پہلے سائنس کہتی تھی کہ یہ ساکن ہے یعنی سورج چاند ستارے. اب ناظرین سائنسدانوں نے آلات رصدیہ سے مشاہدہ کر کے تحقیق کر لی کہ چاند اور سورج بھی متحرک ہیں، جس حقیقت کو سائنس برسہ برست کے مشاہدات، تجربات اور تحقیق سے وہ پاتی ہے. ناظرین قرآن نے چند الفاظ میں اسے بیان فرما دیا، اور ظاہر ہے کہ یہ وہی کر سکتا ہے جو سب چیز کو جانتا ہے. انشاءاللہ ناظرین مزید ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی. میں اتنا کہوں گا کہ پھیلائے ہوئے گوشۂ دامان تجسس، پھیلائے ہوئے گوشۂ دامان تجسس سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ناظرین آئیے چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب. ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ رعد آیت نمبر 38، اس کا جو ناظرین فرسٹ پورشن ہے، بلکہ سیکنڈ پورشن ہے آج کے سبق میں شامل ہے. سیکنڈ پورشن بھی لاسٹ پورشن بھی ہے اور یہ آج کے سبق میں شامل ہوگا. فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائے. اسکرین کے سامنے موجود ہے، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں. کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے. آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب. لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے. آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما كان لرسول ان يأتي بآية الا بإذن اللہ لكل اجل کتاب. بِإِذْنِ اللہ ہی پڑھیں گے. وقف کی صورت میں بِإِذْنِ اللہ پڑھا جائے گا. تو وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا بہتر ہے. کتابن وقف کی صورت میں کتاب پڑھا جائے گا. ناظرین آخر میں علامت وقف ہے اور یعنی اس میں لکھا ہوا ہے 38، آیت نمبر 38 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے. کتنے کلمات ہیں ذرا یہ بھی دیکھ لیں. وا ایک کلمہ، ما دوسرا، کانا تیسرا، لی چوتھا، رسول پانچواں، ان چھٹا، یاتیہ ساتواں، بی آٹھواں، آیت نواں، الا 10واں، اذنی 11واں، اس میں اللہ 12واں. اور اس کے بعد لی گزر چکا ہے، کلی 13واں، اجل 14واں، کتاب 15واں. کل یہاں 15 کلمات ہیں. ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں. وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں. یہاں پر کر کے پڑھا جائے گا. لِرَسُولٍ ان یأتیہ. ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں ان میں نون ساکن ہے، اسے یاتیہ کی یا کے ساتھ ملائیں گے، یا کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کریں گے. ان یاتیہ نہیں، ان یأتیہ. اور یہ یہاں پر جو یرملون کا قاعدہ ہے وہ اپلائی کیا جائے گا. یأتیہ میں یا میں آپ دیکھیں حمزہ ساکن ہے، اسے جھٹکے کے ساتھ ادا کیا جائے گا. ان یأتیہ بی آیتن بِآیَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں بِإِذْنِ
اور اسم اللہ اذن کے نون کے نیچے زیر ہے، اسے اسم اللہ کی حرف لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو ہم حذف کریں گے، اور اسم اللہ کی حرف لام سے پہلے والے حرف نون کے نیچے زیر ہے تو اسم اللہ کی حرف لام کو باریک کر کے پڑھا جائے گا، باذن اللہ وقف کریں گے تو باذن اللہ پڑھیں گے، لی علیحدہ کلی علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، لکلی اجل کتاب، ناظرین اجلن میں لام کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، اس کے بعد کاف آ رہا ہے تو یہاں لام کے نیچے دو زیر کی تنوین، تو یہاں اخفا کریں گے، اجل کتاب، یہاں وقف کریں گے تو کتاب پڑھا جائے گا، با ساکن ہوگا تو یہاں قلقلہ کیا جائے گا، یعنی آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہوگی، کتاب۔ انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، اور سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے ناظرین، اور اس میں جو کلمات ہیں اسماء افعال حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی بھی ہوگی، اور تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله۔ لكل أجل کتاب۔ یہ آیت نمبر 38 ہے، یہ مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے، بلکہ یہ آیت نمبر 38 کا سیکنڈ پورشن ہے، یہاں آیت مکمل ہو رہی ہے۔ اچھا اب دیکھتے ہیں ناظرین کہ اس میں اسما کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ پہلا اسم رسول، دوسرا آیتن، تیسرا اذنی، چوتھا اسم اللہ، پانچواں کل، چھٹا اجلن، ساتواں کتاب۔ پہلا رسول، دوسرا آیتن، تیسرا اذنی، اور چوتھا اسم اللہ، پانچواں کل، اور چھٹا اجلن، ساتواں کتاب۔ سات اسما ہیں یہاں پر ناظرین۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ کانا پہلا فعل، دوسرا یاتیہ، دو افعال ہیں کانا اور یاتیہ۔ بلکہ یاتیہ ہم نے پہلے لکھ دیا ہے اور کانا بعد میں لکھ دیتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں ناظرین کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف آپ دیکھیں واو، دوسرا ما، تیسرا لی، چوتھا ان، پانچواں بی،
چھٹا اللہ لی گزر چکا ہے نمبر 3 میں، تو 6 حروف ہیں. پہلا واو، دوسرا ما، تیسرا لی، چوتھا ان، اور 5واں بی، چھٹا اللہ، اور 6 یہاں پر ناظرین حروف ہیں. تو کل ملا کر آپ دیکھیں کہ 7 اسماء اور 2 افعال ہیں اور 6 حروف ہیں، تو کل ملا کر 15 کلمات ہیں. سب سے پہلے ناظرین چلتے ہیں اسماء کی جانب. پہلا اسم آپ دیکھ سکتے ہیں رسول. تو رسول ناظرین اس کا لغوی معنی ہے بھیجا ہوا، اور اصطلاحی معنی نبی اور رسول میں ان دنوں میں کئی مرتبہ یہ تعریف کر چکا ہوں کہ نبی اور رسول کی تعریف میں یہ ہے کہ وہ بشر جسے اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا ہو اور وہ اس پر وحی نازل ہوتی ہو. یہاں تک نبی اور رسول کی تعریف ایک ہی ہے، اور رسول کی تعریف میں یہ ایڈ ہے کہ وہ صاحب کتاب ہو، صاحب شریعت ہو. تو رسول ایک پیغمبر، ایک رسول، رسل بہت سے پیغمبر اور بہت سے رسول. تو یہ رسول اور رسل یہ دونوں کے دونوں اردو میں استعمال ہوتے ہیں. آیتن ایک علامت، ایک نشانی. آیات بہت سی، یہ آیات جمع ہے اس کی. آیات بہت سی علامتیں، بہت سی نشانیاں. قرآن کی آیت کو بھی آیت اس لیے کہتے ہیں کہ ناظرین وہ بات کے مکمل ہونے کی نشاندہی کرتی ہے. آیت اور آیات یہ ہم عام طور پر اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. اذن کا معنی اجازت ہوتی ہے. اذن حکم، اجازت دونوں، یعنی ہم کہتے ہیں نا کہ آپ مجھے اذن دیں تو میں یہ کام کر لوں. اچھا آپ مجھے اجازت دیں تو یہ ناظرین، اچھا اسی طریقے سے میرا اذن ہوگا تو آپ کام کریں گے، نہیں ہوگا تو نہیں کریں گے. تو اذن حکم کے معنی میں بھی آتا ہے اور اجازت کے معنی میں بھی آتا ہے، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. اور اس کے بعد اس میں اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کے لیے نہیں بولا جا سکتا. اس کا ایک ایک حرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرتا ہے. اور ناظرین اسے صوفیاء نے جو ہے وہ اہل تصوف نے اسے یہ بھی کہا کہ یہ اسم اعظم ہے، اور اسم اعظم یہ ہے کہ جس کا ورد کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا قبول فرمائے، اور اللہ رب العالمین اسے من چاہا جو وہ چاہے اسے عطا فرمائے، بشرطے کہ جائز ہو. یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد ناظرین کل ہے. کل کا معنی کل بھی، کل کا معنی تمام بھی ہوتا ہے، کل کا معنی سب بھی ہوتا ہے، اور کل کا معنی ہر بھی ہوتا ہے، یعنی ہر ایک، ہر اس معنی میں. تو یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد ہے اجلن. اجل کا معنی ویسے وقت ہوتا ہے، اور وعدے کے معنی میں ہوتا ہے، کیونکہ وعدے کا وقت کے ساتھ تعلق ہے تو اس کو وعدے کے معنی میں بھی لیا جاتا ہے، اور وقت اور مدت کے معنی میں بھی لیا جاتا ہے. آجال اس کی جمع ہے. اجل ایک وقت، ایک مدت. آجال بہت سے اوقات، بہت سی مدتیں. اور اجل ہم موت کے معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا کہ وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ پڑا ہو، یہ سر استعمال بھی کرتے ہیں. تو وقت اجل یعنی موت کا وقت، تو یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد ناظرین کتاب جو ہے اس کا کتب ان سے اس کا مطلب جمع کرنا، چونکہ اس میں بہت سے واقعات اور احکامات جمع ہوتے ہیں، قصے جمع ہوتے ہیں، اسی لیے کتاب کو کتاب کہتے ہیں. اور ظاہر قرآن کریم کا بھی ایک نام کتاب ہے کہ اس میں امثال بھی ہیں، واقعات بھی ہیں، قصے بھی ہیں، احکامات بھی ہیں، اصول ضوابط بھی ہیں، ہر چیز ہے. تو یہاں جو کتاب ہے اس سے مراد ناظرین تحریر ہے کہ لوح محفوظ پر اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو لکھ دیا ہے. تو یہ بھی عام طور پر کتاب اور کتب، کتاب ایک کتاب، کتب اس کی جمع ہے، اس کا معنی ہے بہت سی کتابیں. یہ بھی عام طور پر اردو میں استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد چلتے ہیں افعال کی جانب. یاتی تھا اصل میں، یاتی فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب. اس کا معنی ہے وہ آتا ہے یا وہ آئے گا. اور یہاں پر چونکہ آگے بآیتن با کا صلہ آ رہا ہے تو یہاں یاتیہ اس کا معنی متعدی والا ہوگا کہ وہ لاتا ہے یا وہ لائے گا.
وہ لاتا ہے، یہ ہے تو لازم فعل لیکن با کا صلہ آ رہا ہے تو اس لیے اس کا معنی متعدی والا ہوگا تو یاتیا وہ لاتا ہے، وہ لائے گا. اور یہاں پر ان داخل ہے، ان فعل مضارع کے آخر کو نا نصب دیتا ہے، یعنی زبر لاتا ہے اور فعل مضارع کو بمعنی مصدر کے کرتا ہے. تو ان یاتیا یہ کہ وہ لائے. کانا فعل ناقص ہے، فعل ماضی معروف کے وزن پر صیغہ واحد مذکر غائب، اور اس کا معنی وہ تھا یا وہ ہے. اور فعل ناقص کا مطلب کیا ہے کہ فعل تو ہے لیکن نقص ہے. نقص کیا ہے کہ ناظرین اسم کی بھی کچھ علامتیں اس میں شامل ہیں. مثال کے طور پر اسم مبتدا اور خبر بنتا ہے تو فعل بھی اپنے اسم اور خبر کو چاہتا ہے، یہ فعل ناقص. اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں حروف کی جانب. واو کا معنی اور، ما حرف نفی اس کا معنی نہیں، لی علت کے لیے واسطے کے لیے آتا ہے، اس کا معنی کے لیے واسطے. ان کا استعمال ہم آپ کو بتا چکے ہیں. اور بی جو ہے یہ مختلف معنی میں آتا ہے، ساتھ، مدد، تعاون، عوض کے معنی میں، وجہ کے معنی میں، سبب کے معنی میں، لیکن یہاں پر بی کا معنی کچھ بھی نہیں. اور یہ ناظرین تحسین کلام کے لیے آیا ہے اور یہ عام طور پر عربی میں ہوتا ہے. الا استثناء ایکسیپشن کے لیے ہے. ما قبل جملہ مثبت ہو تو ما بعد کو منفی کرتا ہے، ما قبل منفی ہو تو ما بعد کو مثبت کرتا ہے، یا جمیع افراد میں سے کچھ کو خارج کرتا ہے. الا کا معنی مگر، لیکن، دونوں میں سے کوئی معنی بھی ہم کر سکتے ہیں. ناظرین 15 کلمات میں کل 7 کلمات ہیں، تقریباً نصف کلمات ہیں جو بالعموم ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. نمبر 1 رسول اور رسل، نمبر 2 آیت اور آیات، نمبر 3 اذن، نمبر 4 اسم اللہ، نمبر 5 کل، نمبر 6 اجل، نمبر 7 کتاب اور کتب. آئیے ناظرین حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیں. واو زبر وا، میم الف زبر ما، کاف الف زبر کا، نون زبر نا، وما کانا، لام زل لی، را زبر را، سین واو پہ سو، لام دو زل لن، لی وصول، حمزہ نون یا زبر این، یا حمزہ زبر یا، تا زیر تی، یا زبر یا این یاتیا، با زیر بی، حمزہ کھڑا زبر آ، یا زبر یا، تا دو زیر تن، بی آیتن، حمزہ لام زیر ال، لام الف زبر لا الا، با زیر بی، حمزہ دال زیر اذ، نون لام زیر نل، لام کھڑا زبر لا، حاضر ہی، الا باذن اللہ، یہاں وقف پڑھیں گے تو الا باذن اللہ پڑھیں گے. لام زل لی، کاف لام پیش کل، لام زل لی لکل، حمزہ زبر آ، جیم زبر جا، لام دو زل لن، اجلن، کاف زر کی، تال زبر تا، با دو پیش بن، کتابن، یہاں وقف پڑھیں گے تو کتاب پڑھیں گے. ناظرین انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب. کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب اور اب ہم تلاوت کریں گے اور سب سے پہلے تلاوت ہوگی ترتیل کے ساتھ، تو آئیے سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم. تلاوت مکمل ہوئی اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب. تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے. سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمے کی جانب. وا اور ما نہیں، کانا تھا، لی واسطے، رسول رسول، ان یہ کہ یاتیا وہ لائے، بی کا معنی کچھ نہیں، آیتن کوئی نشانی، اللہ مگر، بی ساتھ. ناظرین 2 با ہیں، بی آیتن اور باذن اللہ. تو پہلے با کا معنی کچھ بھی نہیں، دوسرا جو با ہے اس کا معنی ساتھ ہے. اذن حکم، اسم اللہ، اس سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے. لی واسطے، کلی ہر، اجل وعدے، کتاب تحریر. ناظرین و سامعین آئیے چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب.
وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ۔ اور کسی رسول کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی معجزہ پیش کرے، ہر چیز کی مدت کتاب تقدیر میں لکھی ہوئی ہے۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب، اور تفسیر ہم عرض کر رہے تھے آیت نمبر 34 کے۔ آیت نمبر 34 میں رب تعالیٰ نے فرمایا لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ۔ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں عذاب ہے، اور البتہ آخرت کا عذاب زیادہ دشوار ہے، اور ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ ناظرین و سامعین، اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے جرائم کو بیان فرمایا، اور اس آیت میں ان جرائم کی سزا کو بیان فرمایا ہے، اور یہ بتایا کہ ان کو دنیا میں بھی عذاب ہوگا اور آخرت میں بھی عذاب ہوگا۔ دنیاوی عذاب یہ ہے کہ ان کے خلاف جہاد کیا جائے گا، ان کو مارا جائے گا، مارے جائیں گے، وہ قید کیا جائے گا، میدان جنگ میں ان کا مال و متاع اور جنگی ساز و سامان ضبط کر لیا جائے گا۔ بعض مفسرین نے یہ بھی کہا کہ ان پر دنیا میں جو مصائب آتے ہیں وہ بھی ان کی سزا ہے۔ اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ دنیا میں تو مسلمانوں پر بھی مصائب آتے ہیں، تو اس کا جواب یہ کہ گناہ گاروں پر جو مصائب آتے ہیں وہ ان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں، اور نیکوکاروں پر جو مصائب آتے ہیں وہ ان پر صبر کرتے ہیں تو وہ ان کے درجات کی بلندی کا سبب بن جاتے ہیں، اور صبر کرنے کی وجہ سے ان کو بے حد و حساب اجر و ثواب ملتا ہے۔ اس کے برخلاف کفار پر جو دنیا میں مصائب آتے ہیں وہ ان کے حق میں سزا کے سوا اور کچھ نہیں، اور آخرت میں جو ان کو عذاب ہوگا وہ زیادہ سخت اور زیادہ دشوار ہوگا۔ ناظرین و سامعین، اس کے بعد اگر آپ آ جائیں آیت نمبر 35 پر، مثل الجنة التي وعد المتقون تجری من تحتها الانہار اکلوها دائم وظلها تلک عقبى الذین اتقوا وعقبى الکافرین النار۔ متقین سے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی صفت یہ ہے کہ اس کے نیچے سے دریا بہتے ہیں، اس کا پھل اور اس کا سایہ ہمیشہ رہے گا۔ یہ متقین کا انجام ہے، اور کافروں کا انجام دوزخ ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کا جو اسلوب ہے نا، وہ یہ ہے کہ کافروں کا انجام ذکر کرنے کے بعد مسلمانوں کے انجام کو بھی ذکر فرماتا ہے۔ یاد رکھیں کہ ہر چیز جو ہے وہ اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے، تو ایمان کی ضد کفر ہے، اسلام کی ضد کفر ہے، تو اس لیے یہاں پر جہاں ایمان والوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں کفار کا ذکر بھی ہوتا ہے، جہاں ان کے ایمان والوں کی نیکیوں کا، پھر وہاں کفار کے کفر کا، پھر جہاں گناہ گاروں کا ذکر ہوتا ہے وہاں نافرمانوں کا بھی ذکر ہوتا ہے، یعنی جہاں پر نیکوکاروں کا ذکر ہوتا ہے ان کی نیکیوں کا تو وہاں گناہ گاروں کا ذکر بھی ہوگا۔ تو اب یہاں پر ناظرین دیکھیں کہ اس سے پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے کافروں کے انجام کا ذکر فرمایا تھا نا، تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے اخروی انجام کا ذکر فرمایا۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے جنت کی 3 صفات بیان فرمائیں کہ جنت کے نیچے سے دریا بہتے ہیں، جنت کے پھل دائمی ہیں، دنیا کے باغات کے پھل پتے اور یعنی دنیا کے جتنے باغات ہیں اس کے پھل پتے اور منافع عارضی ہوتے ہیں، فنا ہو جاتے ہیں۔ آخرت کے باغات کے پھل اور منافع جو ہے وہ فنا نہیں ہوتے۔ جنت کا سایہ بھی دائمی ہے، اس سے مراد یہ کہ جنت میں گرمی ہوگی نہ سردی ہوگی، نہ وہاں سورج اور چاند ہوں گے اور نہ وہاں اندھیرا ہوگا۔ متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، سورہ دہر کی آیت نمبر 13۔ وہ جنت میں اونچے تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، وہ جنت میں نہ دھوپ کی گرمی محسوس کریں گے نہ سردیوں کی ٹھنڈک۔ ناظرین و سامعین، اب اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ یعنی اگلی آیت کی طرف آ جاتے ہیں، آیت نمبر 32، بلکہ اس میں کچھ چیزیں وہ بیان کر دیتے ہیں۔ جنت نہ بنائے جانے کے متعلق معتزلہ کے دلائل اور ان کے جوابات۔ معتزلہ ظاہر ہے کہ اس دور میں بھی ایک فرقہ تھا، جس طرح میں نے بتایا تھا آپ کو کہ ان کا ایک نظریہ یہ تھا کہ گناہ کبیرہ کرنے والا جو ہے وہ مسلمان نہیں رہتا اور وہ ایمان رخصت ہو جاتا ہے۔ حالانکہ ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مسلمان چاہے خدا نہ خواستہ گناہ کبیرہ کیوں نہ کرے لیکن وہ رہتا مسلمان ہے۔ تو جنت کے متعلق معتزلہ کا مذہب یہ ہے کہ اس وقت تو آسمانوں میں بہت سی
جو ہے وہ جنتیں ہیں جن میں فرشتے رہتے ہیں، اور جو انبیاء علیہ السلام ابھی تک زندہ ہیں جیسے عیسیٰ، ادریس اور الیاس علیہ السلام، وہ بھی ان جنتوں میں رہتے ہیں۔ لیکن جو جنت اللہ تعالیٰ نے جزا اور سزا کے لیے بنائی ہے، جس میں دوام اور خلود ہوگا، وہ جنت ابھی نہیں بنائی گئی۔ وہ جنت اس وقت بنائی جائے گی جب اس کی ضرورت ہوگی، اور وہ قیامت اور حشر اجساد کے بعد بنائی جائے گی۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ اگر وہ جنت اس وقت موجود ہو تو قرآن مجید کی آیات میں تعارض لازم آئے گا، کیونکہ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جنت کے پھل اس کا سایہ دائمی ہے، اور اس کا معنی یہ ہوگا کہ جنت فنا نہیں ہوگی۔ حالانکہ قرآن مجید کی دوسری آیت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز فنا ہوگی، اور ہر چیز میں جنت بھی شامل ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، سورہ قصص کی آیت نمبر 88۔ اس کی ذات کے سوا ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے۔ ان کی اس دلیل کے دو جواب ہیں۔ ایک جواب یہ ہے کہ ہر چیز کے عموم سے جنت مستثنیٰ ہے، یعنی جنت کے سوا ہر چیز ہلاک ہو جائے گی، اور اس استثناء کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے متعلق فرمایا ہے کہ وہ متقین کے لیے بنائی جا چکی ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور ایسی جنت جس کی پہنائی تمام آسمان اور زمینیں ہیں، اور جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ناظرین انشاءاللہ مزید اس میں عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے۔ دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کی کسی خطے کسی ملک سے اٹھائیے اپنے فون سے ڈائل کیجیے نمبرز کو اور جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ مفتی صاحب سیالکوٹ سے حفظ عظیم بات کر رہے جی سنائیے۔ جی اچھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما کان لرسول ان یأتی بآیۃ الا بإذن اللہ لکل اجل کتاب۔ ترجمہ، اور کسی رسول کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی معجزہ پیش کرے، ہر چیز کی مدت کتاب تقدیر میں لکھی ہوئی ہے۔ صدق جزاک اللہ اللہ خیر۔ باقی ماشاءاللہ آپ نے بالکل صحیح پڑھا، بآیتن نہیں، بآیتن، اس لیے کہ اللہ جو اس سے نہیں، اللہ میں الف آ رہا ہے حمزہ، تو یہ حرف حلقی ہے، تو حرف حلقی جہاں آ جائے تو نون ساکن ہو یا تنوین ہو تو وہاں پر ہنہ نہیں کیا جاتا، اظہار یعنی نارملی پڑھا جاتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ صاحبان سے۔ بسم سنائیے۔ اللہ الرحمن الرحیم، وما كان لرسول ان يأتي بآیۃ الا بإذن اللہ لکل اجل کتاب۔ اور کسی رسول کے لیے اجازت نہیں کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی معجزہ پیش کرے، ہر چیز کی مدت کتاب تقدیر میں لکھی ہوئی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں حافظ صاحب؟ خیریت سے؟ الحمدللہ مفتی صاحب، دعائیں آپ کی۔ سنائیے بیٹا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما كان لرسول ان يأتي بآیۃ الا بإذن اللہ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ۔ جزاک اللہ خیر۔ بڑے پیارے انداز میں آپ نے حسب معمول سنایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے دیکھا کرتے ہیں، اور صبح 7 بجے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں پیش کیا جاتا ہے۔ فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ QSAS@ARYQTV.tv، اور یوٹیوب پر آپ اسے قرآن سنیے اور سنائی کے نام سے ضرور سرچ کیجیے۔ جس ڈیٹ کا آپ چاہتے ہیں سرچ کریں، اور اس پروگرام سے مستفیض ہوں۔ صرف خود مستفیض نہ ہو بلکہ اوروں کو بھی ترغیب دیجیے۔ زندگی رہے تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔